یہاں پہ ایک سوال یہ ہے کہ ہم پرانی چیزیں جب ریجیکٹڈ چیزیں ہیں وہ انسانوں کو ہمیں دوسروں کو دینا کیوں نہیں چاہیے؟ کیا انہیں ہم خود اپنے لیے لینا پسند کریں گے؟ بس اتنا سا سوال اپنے آپ سے ہم کر لیں تو شاید اس سوال کا جواب ہمیں مل جائے گا۔ قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی جو آیت ہے 92 لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تمہیں نیکی یا نیکی کا جو بدلہ ہے وہ اسی وقت تم کو اچیو ہوگا جب تم ان چیزوں کو خرچ کرو جن سے تمہیں محبت ہے۔ اب ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کن چیزوں سے ہم کو محبت ہوتی ہے، تو جو ریجیکٹڈ چیزیں ہوتی ہیں ہماری زندگی میں ہم وہی کیوں دوسروں کو دیتے ہیں۔ دیکھیں اس میں ہم کچھ کہیں یا نہ کہیں، کہیں نہ کہیں ہماری زندگی میں محسوس کرتے ہیں کہ زبان سے تو نہیں ہے لیکن عملی طور پہ ہم ہیومیلیٹ کرتے ہیں انسانوں کو، کیونکہ وہ جو انسان لے رہا ہے اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ اچھا ہم اسی کو ڈیزرو کرتے ہیں اس لیے ہم ایسا کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ ایسا کیا جا رہا ہے۔ تو آپ کسی کو، قرآن مجید میں ایک جگہ پہ ہے کہ آپ کسی کو کچھ دیں، کچھ نیکی کریں، اس کے بعد میں اس کو جتلا دیں یا تکلیف پہنچائیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ خود بھی نہ دیں، ایک اچھی بات اس سے کہہ دیں، کیونکہ انسان کا جو دل ہے اس کو تکلیف پہنچانا یہ اپنے آپ میں بہت ہی زیادہ غلط بات ہے، تو یہ عمل بھی ایسے ہی ہوگا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے جیسا کہ اس سے پہلے کی آیت میں اس سے پہلے گزر چکا ہے 92 میں، کہ جو بھی ہم خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، اللہ جانتا ہے، یعنی اس نیکی کا بدلہ چونکہ اللہ دینے والا ہے اس لیے اس کے جاننے سے ہمیں اطمینان رکھنا چاہیے۔ اب ہم آتے ہیں اگلی آیت پہ 93 پہ، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین۔ لیکن کسی بھی چیز کو حلال یا حرام کے دائرے میں رکھنے کے لیے ہمارے پاس میں کچھ نہ کچھ وجہ ہونی چاہیے۔ حلال اور حرام کے دائرے میں چیزوں کو رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ وجہ ہونی چاہیے۔ یہ جملہ سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ یعنی جب ہم کہتے ہیں کسی چیز کو کہ یہ حلال ہے، جب ہم کہتے ہیں یہ چیز حرام ہے، تو وہاں پہ فوراً ایک سوال یہ نشان ہونا چاہیے، وجہ کیا ہے؟ کیونکہ بغیر وجہ کی بات نہیں بنتی ہے، ہمیں اس میں ریزن تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے۔ آپ دیکھیں ہماری زندگی میں جتنے بھی کاموں کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، مثال کے طور پہ انفاق، کہ ہمیں خرچ کرنا چاہیے، دوسری بات ہمیں وہ خرچ کرنا چاہیے جو ہماری اپنی بیسک نیڈس فلفل کرنے کے بعد میں بچتا ہے، وہ خرچ کرنا چاہیے۔ اب اس میں اس کے فائدوں پہ آپ غور کرتے چلے جائیے، زندگی میں کتنا سکون ہوگا، ہماری بھی گروتھ ہو رہی ہے، ہم بھی اسٹیبل ہیں، جو آس پاس میں لوگ ہیں وہ بھی، ان کی بھی گروتھ ہو گئی ہے، ان کی بھی نیڈ فلفل ہو گئی ہے، ورنہ ایسا آپ تصور کیا آپ خود صحت مند ہیں اور جو آس پاس میں لوگ ہیں وہ تکلیف میں ہیں، تو انسان کیا خوش ہو سکتا ہے؟ بہت سارے مسئلے ہو سکتے ہیں زندگی میں، لہٰذا حلال اور حرام کے لیے ہمیں وجہ تلاش کرنا لازمی ہے۔ یہ آیت نمبر 93 کے تعلق سے بات کی جا رہی ہے۔ بنی اسرائیل کے سلسلے میں بات کہی جا رہی ہے کہ وہ لوگوں کے پاس میں انہوں نے خود اپنے آپ سے اپنی زندگی میں بہت ساری چیزوں کو حرام کر لیا تھا۔ آپ لوگوں نے یہاں بھی سنا ہوگا بہت سارے لوگ بہت سارے فتوے دیتے ہیں، یہ حرام یہ حلال، یہ حرام یہ حلال یہ حرام۔ آپ نے اس میں لاجک ڈھونڈنی چاہیے کہ آخر حرام ہے تو کیوں، حلال ہے تو کیوں۔ کسی کو بہت ہی اسٹریٹ فارورڈ میں غلط صحیح کے دائرے میں نہیں کھلنا چاہیے، پہلے سمجھنا چاہیے اس کی یہ وجہ ہے، اچھا یہ وجہ ہے، یہ وجہ ہے، یہ وجہ ہے۔ بغیر وجہ کو سمجھے ہوئے جب چیزوں کو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں تو بہت دنوں تک ہم اپنے فیصلے پہ جم نہیں پاتے ہیں۔ مثال طور پہ انٹرسٹ کی بات آتی ہے، جہاں پہ ایکسپلائٹیشن کی بات ہوتی ہے، جہاں پہ بہت ساری چیزیں جن کو منع کیا گیا ہے تو اس کو کیوں منع کیا گیا ہے؟ کل طعام کان حل بنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ۔ تورات سے پہلے کچھ چیزیں تھیں جو انہوں نے خود سے اپنے اوپر منع کر رکھی تھیں، پھر جو پہلے سے منع نہیں تھی۔ اب ان سے کہا، یہ بات کہی جا رہی ہے اچھا تم کہتے ہو کہ یہ چیزیں پروہیبٹڈ ہیں تو تم تورات کو لے کے آؤ، اب اس کو پڑھو اگر تم لوگ سچے ہو۔ لیکن جو ہمارے لیے بنیادی سورس ہے انفارمیشن کا، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، وہ قرآن مجید ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ کوئی بھی بڑے سے بڑے شخص آ کے کہے کہ یہ ایسا صحیح ہے ایسا غلط ہے تو اسے بنیادی طور پہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ قرآن مجید کے مطابق وہ صحیح ہے یا نہیں ہے، اس کے مطابق غلط ہے یا نہیں ہے۔ اللہ کے بتائے ہوئے احکام جتنے بھی ہیں ان میں اگر وہ نہیں ہیں تو جو بھی شخص اللہ کے سلسلے میں جھوٹ کرتا ہے فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اللہ پہ جھوٹ گڑنے کی بات کیا ہے کہ اللہ کے سلسلے میں جھوٹ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے کوئی بات کہی نہیں ہے، کسی بات سے منع کیا نہیں ہے، آپ زبردستی اس کو منع کر لیں، یہ اپنے آپ میں ظلم ہے۔ قل آپ کہہ دیں
صدق اللہ، اللہ نے سچ کہا۔ آپ لوگوں نے یہ دونوں الفاظ کہیں نہ کہیں سنے ہوں گے، پروگرام میں تلاوت ہوتی ہے اس کے بعد میں کہتے ہیں لوگ صدق اللہ العظیم، سنا ہے؟ صدق اللہ العظیم وہ صفت ہو جائے گی، ایڈجیکٹو ہو جائے گا اللہ کا کہ اللہ دگے، اللہ نے سچ کہا، صدق مطلب سچ کہا، سچ کہا، صدق اللہ، اللہ نے سچ کہا، یعنی جو بھی باتیں اللہ نے بیان کی ہیں وہ سچ ہیں ظاہری طور پہ، بنیادی طور پہ ہمیں انہیں ماننا چاہیے۔ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، یہاں پہ ایک شخص ہے جن کا نام قرآن مجید میں آپ کو بہت زیادہ ملے گا۔ شروع میں بھی ہم بات کر چکے ہیں جب سورہ آل عمران کی شروعات ہوئی تھی کہ حضرت ابراہیم کا ذکر بہت ملتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بہت خاص چیز یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ہاں کفر اور شرک دونوں سے دوری کی بڑی واضح مثال ملتی ہے۔ دیکھیے انسان کئی مرتبہ ماحول سے متاثر ہوتا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو پروٹیکشن پرووائڈ کیا، وہ بچ گئے، اس کفر و شرک سے انہیں ہدایت دی، انہوں نے ہدایت کو قبول کیا، اور اپنے والد صاحب کے جو تعلقات تھے وہ بھی ہمارے سامنے آ چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں اپنی زندگی انہوں نے اللہ کے حکم پہ کھپا دی، جو اس کے اثرات ہم کو دکھتے ہیں، وہ مکہ اور وہاں کی زندگی سب چیزیں، جس کے بارے میں ڈسکرپشن ہے، شاید آپ کے ذہن میں الفاظ ہوں گے، فی واد غیر ذی زرع، ایک ایسی وادی، ایک ایسا ایک علاقہ جہاں پہ کوئی نہ کھیتی ہوتی ہے، کوئی ہریالی ہوتی ہے، کوئی چیز وہاں پہ نہیں ہوتی ہے، وہاں پہ وہ آ کے رک کے وہاں پہ حکم کیا ہے؟ اتبعوا ملت ابراہیم، اتبعوا ملت ابراہیم، اتبعوا کا مطلب ہم سب لوگ جانتے ہیں، حکم دیا جا رہا ہے فالو کرو، اتباع کرو، کس کی؟ طریقہ، ملت کا مطلب ہے طریقہ، کس کا طریقہ؟ ابراہیم کا جو پاتھ ہے، ابراہیم کا جو طریقہ ہے، اس طریقے پہ تم سب لوگ چلو، اسی کو فالو کرو۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ابراہیم علیہ السلام کی بڑی خاص بات یہ تھی، اس سے پہلے بھی بات آئی ہے کہ وہ مشرک لوگوں میں سے نہیں تھے۔ ایک جگہ ہے اس کا نام ہے مکہ، سنا ہے آپ لوگوں نے؟ اس جگہ کا ایک اور نام بھی آتا ہے قرآن میں، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ بکہ۔ اس جگہ کا ایک اور نام بھی ہے ام القریٰ۔ تو تین نام ہمارے ذہن میں ہیں، بکہ ہے، مکہ ہے، ام القریٰ ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک پہلا گھر جو انسانوں کے لیے مرکز بنایا گیا تھا، مرکز کا مطلب سینٹر بنایا گیا تھا، قائم کیا گیا تھا، وہ کہاں پہ ہے؟ بکہ میں ہے، وہ مبارک ہے، یعنی اس میں بلیسنگ سے اللہ کی رحمتیں اس پہ نازل ہوتی ہیں، ہدایت ہے سارے جہانوں کے لیے۔ اب آپ یہ بتائیے کوئی بلڈنگ، کوئی اسٹرکچر اپنے آپ میں ہدایت ہو سکتا ہے؟ کوئی بلڈنگ، کوئی اسٹرکچر اپنے آپ میں ہدایت ہو سکتا ہے؟ عمارت کی اہمیت وہاں کے رہنے والوں سے ہوتی ہے۔ عمارت کی اہمیت، بیمار ہوتے ہیں ہاسپٹل جاتے ہیں، لیکن ہاسپٹل کے بارے میں سن رکھا ہے ہم نے کہ فلاں ہاسپٹل سنڈے کو بند ہوتا ہے، ڈاکٹر وہی سب بیٹھتے ہیں، تو سنڈے کو ہم کیوں نہیں چلے جاتے ہیں؟ ایسے دیوار چھو لیں، اچھا سنڈے ہے چلو کوئی بات نہیں، دیواروں سے پر چلے گئے ڈاکٹر دوا خریدیے، ایسا کچھ ہے؟ یہ اصل میں ایک بات بیان کی جا رہی کہ اس مکے میں برکت ہے اور وہاں پہ اس کو مرکز بنایا گیا ہے، سینٹر ہے، تو گویا کہ اللہ کے جتنے بھی ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں ان پہ باقاعدہ عمل کیا جاتا ہے، اور وہاں پہ جو لوگ ہیں، یعنی ظاہر سی بات ہے ابراہیم اور اسماعیل کا ذکر پہلے آتا ہے، پھر اس کے بعد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے کہ سینٹر تھا، وہاں پہ وہ تھے، اور اب بھی اس کو بطور مرکز کہتے ہیں سینٹر کو۔ مرکز کا مطلب کوئی مرکز مت سمجھیے گا، یہاں مراد سینٹر۔ اس گھر کی بہت ساری نشانیاں، فیہ آیات بینات، اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم کے قیام کی جگہ ہے، ومن دخلہ کان آمنا، اس گھر میں جو داخل ہو گیا وہ امن و امان میں آ گیا، وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، جس کے بس میں ہے، بس کا مطلب سفر کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ خرچ چاہیے، جو اخراجات ہیں، ایکسپنسز ہیں، ان کو اگر وہ بیئر کر سکتا ہے اور سفر کر سکتا ہے تو چاہیے کہ بیت اللہ جائے۔ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اور جو کفر کرے گا، جو انکار کرے گا، اس بات کو نہیں مانتا ہے، وہ اس بات کو ذہن میں رکھے کہ بے شک اللہ تعالیٰ سارے جہانوں سے بے نیاز ہے، یعنی اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، ہماری اپنی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی عبادت میں لگ جائیں۔ قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ،
آپ کہہ دیں اہل کتاب، اے اہل کتاب تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو. یہ جو آیت ہے آیت نمبر 98 یہ ہمارے لیے بڑا اس میں سبق ہے. دیکھیے کئی مرتبہ ہمیں قرآن میں بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں گفتگو کرنی چاہیے. کیسے گفتگو کرنی چاہیے؟ لوگوں سے بات کرنی چاہیے. سمجھائیں. کیفا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیسے. تکفرون کا مطلب ہم سب لوگ جانتے ہیں. اور باللہ کا مطلب اللہ کا کفر کرنے والا. باللہ کا مطلب یہاں پہ کیا ہے؟ بی آیات اللہ، اللہ کی آیات کا کفر، اللہ کے اوامر کا کفر، اللہ کی باتوں کا کفر. یہاں پہ بات کی جا رہی کہ تم لوگ کفر کیوں کرتے ہو؟ ہاں جی چاہو تلاش کرو. اتبعو، یہ جو لفظ ہے اتبعو ہے. اتبعو کا مطلب فالو. یہ ہے الف، یہ ہے تا، یہ ہے با، یہ ہے عین. اتبعو فالو. تبعو فالو، فالو کرو، پیچھے پیچھے چلو. یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ. لما بھی ہم لوگ ڈسکس کر چکے ہیں لام میم کے ساتھ میں. تم اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں پہ گواہ ہے جو تم لوگ کرتے ہو. یعنی اللہ کو سب کچھ معلوم ہے، لہٰذا اللہ کی پکڑ سے تم بچ نہیں سکتے ہو. یہ بات ان سے کہی گئی تھی، یا اس میں ہم بھی شامل ہیں؟ ہمیں بھی سمجھنا چاہیے کہ ہمیں بھی یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر ہم اللہ کے حکم کی نافرمانی کریں گے تو اس کا نتیجہ ہمیں بھی فیس کرنا پڑے گا. قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ. اب کچھ لوگ ہوتے ہیں خود بھی صحیح راستے پہ نہیں چلتے ہیں اور دوسروں کو بھی برائیوں پہ چلانے کی کوشش کرتے ہیں. خود بھی جھوٹ بولتے ہیں، خود بھی گناہ کرتے ہیں، خود بھی بے حیائی کے کام کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی یعنی ان تمام غلط کاموں کو پروموٹ کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے شیطان سب سے بڑا ایک اس کا حربہ کیا ہے؟ بے حیائی، گناہ کی باتیں. ان کو وہ پروموٹ کرتا ہے، لوگوں کو اکساتا ہے کہ وہ لوگ کریں. اب یہاں پہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ کا جو راستہ ہے اس سے روکنے والے نہ بن جائیں کہیں. کیونکہ ان لوگوں سے بھی کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو ان لوگوں کو جو اس کو چاہتے تبغون عوجا، تم اس میں کجی تلاش کرتے ہو. ہوتا کیا ہے، انسان کی جو عینک ہوتی ہے اسی عینک کے کلر کے لحاظ سے چیزیں اس کو نظر آتی ہیں. وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ، اور تم سب لوگ جانتے بھی ہو. یعنی بات سمجھا جائے کہ جب سب کچھ تم جانتے ہو، صحیح علم تمہارے پاس موجود ہے، اس کے باوجود تم اب دیکھیے انسانوں سے انسانوں کی نفرت اتنی ہوتی ہے کہ لوگ جو ہیں لوگوں پہ نقصان پہنچاتے ہیں، لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، جان لے لیتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں. اور سب کچھ مذہب کے نام پہ، دین کے نام پہ بھی ہوتا ہے. جو بھی دین، دھرم، مذہب، ریلیجن جو بھی ہے اس کے نام پہ ہوتا ہے اور انسان انسانوں کی جان لیتا ہے. اب آپ سوچئے قرآن مجید کہتا ہے کہ سب سے اہم چیز کیا ہے؟ نفس. نفس کون سے؟ جان، زندگی، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں لائف. سب سے اہم چیز ہے. یہ اتنی اہم ہے کہ اس کے لیے اگر کسی نے کسی کی جان بلا وجہ لے لی تو اللہ تعالیٰ اسے حساب لے گا، بہت سخت حساب لے گا. یہی سوال کیا جا رہا ہے وَاللَّهُ بِغَافِلٍ. اب یہ بار بار بات کہی جا رہی ہے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو، پہلا کیا کہا؟ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ. جو تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے، جانتا ہے. وَاللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تُطِيعُوا فَرِيقًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ. تو کچھ لوگ ہیں جو اہل ایمان کو ایمان سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، کہیں بائی فورس کرتے ہیں، کہیں لالچ دے کے کرتے ہیں. تو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اے اہل ایمان، اگر تم نے ان میں سے کچھ لوگوں کی بات مان لی، یعنی جو لوگ تم کو صحیح راستے سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ تمہیں چاہتے ہیں کہ تمہیں ایمان کے بعد تمہیں دوبارہ سے ایمان سے نکال کے انکار کرنے والوں میں شامل کر دیں. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ. اور تم کیسے انکار کر سکتے ہو کہ تمہارے درمیان اللہ کی آیات بھی موجود ہیں اور رسول بھی موجود ہیں. ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول کا وجود وہاں پہ موجود تھا، ان لوگوں کا ایڈریس کیا جا رہا ہے وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اور جو لوگ اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں. دیکھیں انسان کی زندگی میں آزمائشیں آتی ہیں اور انسان پریشان بھی ہوتا ہے، لیکن ان آزمائشوں کے باوجود بھی جب انسان اللہ کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے تو پھر اسے راستہ مل جاتا ہے.
بہت سارے لوگ ہوتے ہیں محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، نکلتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، بہت کلیئرٹی نہیں ہوتی کہ ایگزیکٹلی کیا ان کے ساتھ میں زندگی میں ہونے والا ہے، لیکن ان کی دھن ہوتی ہے کہ مجھے اپنے وقت کو برباد نہیں کرنا ہے، ضائع نہیں کرنا ہے، تو وہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ جب وہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں تو پھر ان کے لیے راستے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ یہ ہم روزمرہ اپنی اس میٹیریل لائف میں بھی دیکھتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ جو اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یہاں پہ اب آیت نمبر 102 ہے۔ ہر چیز کا اپنا ایک حق ہوتا ہے۔ جیسے ہم ایک جملہ سنتے ہیں، محنت ویسے اس طرح سے کرو جیسے محنت کرنی چاہیے، محنت ویسی کرو جیسے محنت کرنی چاہیے، یا جیسی محنت ریکوائرڈ ہے تبھی نتیجہ ہماری مرضی کے مطابق ہوگا۔ لیکن اگر محنت ویسی ہم نہیں کرتے ہیں جیسی محنت ریکوائرڈ ہے تو نتیجہ کیسا ہوگا؟ ہمارے مرضی کے مطابق نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ ہم کسی انسٹیٹیوشن میں جا کے ایڈمیشن لے لیتے ہیں، کلاسز اٹینڈ کرتے ہیں، لیکن ہمارا تعلق قلم سے نہیں ہے، ہمارا تعلق کتاب سے نہیں ہے، ہم بس گئے، بیٹھے، اٹھے، چائے پی، دوستوں سے سلام دعا کیا اور فیس ہم نے بہت لمبی چوڑی پے کر دی تھی، کیا ہمیں اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ بنیادی طور پہ جب کسی انسٹیٹیوشن میں ہم جاتے ہیں، ایڈمیشن لیتے ہیں، کسی بھی کورس میں محنت کرتے ہیں، تو محنت کرنا اصل میں اور صحیح ڈائریکشن میں محنت کرنا مقصود ہے، محنت کرنی چاہیے۔ اب یہاں پہ ہم روز آتے ہیں، کچھ بھی اور محنت کریں، باتیں کریں، مکمل سارے جتنے بھی لوگ ہیں یہاں پہ سب آ کے بیٹھ کے باتیں کریں اور اچھی باتیں کریں، لیکن جو سبجیکٹ ہے اس کو چھوڑ کے باتیں کریں تو کچھ نتیجہ نکلے گا؟ نتیجہ نہیں نکل سکتا، زیرو رہے گا۔ تو یہاں پہ یہ الفاظ ہیں، ان الفاظ سے ہم سب لوگ واقف ہیں، اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ حق کا تقاتہ، جیسا اس کا حق ہے تقوی کا ویسا تقوی اختیار کرو۔ جیسا تقوی اختیار کرنا چاہیے ویسا تقوی اختیار کرو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کلاس والی مثال سمجھ میں آ گئی ہم لوگوں کو۔ مثال کے طور پہ ہماری والدہ ہم سے کہتی ہیں سبزی لے آؤ جا کے بازار سے، اور ہم سبزی لینے گئے، وہاں ہم کو موسم کا کوئی ایک پھل کوئی بھی ایک سبزی بہت سستی مل گئی تھی۔ سبزی میں کیا صرف ایک ہی چیز ہوتی ہے اور بھی انگریڈینٹس ہوتے ہیں؟ مثال کے طور پہ ہم آلو لے لیں گے، اس کے ساتھ میں ٹماٹر بھی چاہیے اور مٹر کی پھلی بھی چاہیے اور مرچ بھی چاہیے، دھنیا بھی چاہیے، سب چیزیں چاہیے، لیکن ہمیں لگا کہ مرچ بہت سستی ہے، مرچ بہت اچھی ہے، اور ہم جہاں پہ ہمیں 100 گرام اور 50 گرام لے کے آنا چاہیے وہاں ہم 5 کلو لے کے چلے آئے، اور ہم نے کہا چلو امی کا دل بھی رکھ لیتے ہیں، 2-3 آلو اس میں ڈلوا دیے بطور تحفہ، چلو امی کا دل رکھ لیتے ہیں، 2-3 مٹر کی پھلی اس میں ڈال دی، اس کے بعد کیا حشر ہوگا؟ کچھ حشر نہیں ہوگا، کھانا نہیں ملے گا، سمپل، اور مل بھی گیا خدا نخواستہ تو اس کو کھا نہیں سکتے ہیں، کیونکہ جو جیسا حق ہے وہ حق ادا نہیں ہوا، جیسا حق ہے ویسا حق ادا نہیں ہوا۔ ہم صبح اٹھ گئے، بھاگ کے گئے، جلدی سے نماز میں شامل ہو گئے، فجر کی نماز پڑھی، تھوڑا اور پہلے پہنچ گئے، تلاوت کر لی، 2 رکعت سنت پڑھ لی، لیکن سب کچھ کر لیا، لیکن بھائی ٹھنڈ بہت شدید ہے، وضو اپنے بس میں نہیں ہے، حق تقاتہ، رائٹ؟ اب کیا ہم نے حاصل کیا ہم خود جانتے ہیں اچھی طریقے سے۔ ہم ایگزام ہال میں وقت سے پہلے پہنچ گئے، سکون سے جا کے اپنی سیٹ تلاش کر لی، بیٹھ گئے، پھر نہیں آج ہم پھر نہیں لے جائیں گے، آج ہمارے لکھنے کا موڈ نہیں ہے، ہم گئے بیٹھ گئے، کیونکہ 3 گھنٹے ہم نے وہاں وقت لگایا اپنا، اور سکون سے ٹیچر سے رسپیکٹلی کاپی لی، تھینک یو اس کو بولا، پھر اس کے بعد میں کاپی واپس کر دی وقت ہونے پہ، 3 گھنٹے گزار کے پھر واپس آیا، خوشی خوشی سب کو بتایا ہاں آج ہم پیپر دینے گئے تھے، یہ ہمارا کویشچن پیپر ہے، اور ہم پورے 3 گھنٹے تھے وہاں پہ۔ اس کے بعد کیا ہوگا ہم سب لوگ جانتے ہیں۔ اب مزید ایکسپلین کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ اللہ کا جیسا حق ہے ویسے ہمیں تقوی اختیار کرنا چاہیے، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ کے ویسے متقی بن جاؤ جیسا کہ تقوی کا حق ہے۔ یہ ہے آیت نمبر
سوری یہ ہے آیت نمبر 102. ایک اور اس کے بعد میں اعتصموا. اعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی. دیکھیے آپ سے جو کچھ باتیں ہم کہہ رہے ہیں گرہ باندھ لیں آپ. یہ دوسرا جو حصہ ہے ہماری اس جملے کا سمجھ میں آیا، گرہ باندھ لو اس کو. کیا مطلب گرہ باندھنے کا؟ یعنی جو بات سمجھائی جا رہی ہے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو. کئی بار تو ہم ہمارے بڑے ہم سے کہتے ہیں جو میں نے بات کہی ہے اس کو گرہ باندھ لو، زندگی میں کام آئے گی. کیا مطلب ہے بحبل اللہ؟ کوئی ایسی رسی نہیں جس کو جیسے رسی ہم سمجھتے ہیں، ویسا کچھ نہیں کہ آپ نے روپ پہ ہے کہ آپ نے کچھ کیا پہنچ گیا دوسری سمت میں یا کنویں سے ڈول سے پانی نکل گیا، ایسا کچھ نہیں ہے. یعنی جو راستہ ہے جو طریقہ ہے اس طریقے کو مضبوطی کے ساتھ میں تم تھام لو، مضبوطی کے ساتھ میں اس میں چلو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب لوگ ایک ساتھ. وَلَا تَفَرَّقُوا، اور منتشر نہ ہو، بکھر مت جاؤ. یعنی ایک اس ڈائریکشن میں ایک اس ڈائریکشن میں، مل جل کے ایک ساتھ متقی بن جاؤ. متقی بننا بہت آسان ہے، مل جل کے متقی بننا بہت مشکل کام ہے. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اپنے اوپر جو اللہ کی نعمتیں گزر چکی ہیں ان کو یاد کرو. جو نعمتیں ہیں، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. انسان دیکھیے جو بنیادی طور پہ انسانوں میں خواہش ہوتی ہے کہ ہم اس سے آگے نکل جائیں، ہمارے پاس زیادہ ہو، ہم اپنے آپ کو الگ بنانا چاہتے ہیں. اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں انسان کے لیے رحم رکھا ہے. انسان کے دل میں انسان کے لیے رحم رکھا ہے کہ تم پہلے ایک دوسرے کے دشمن تھے، وہ صفت تمہارے اندر غالب تھی، پھر اللہ نے تمہیں اپنے فضل سے ایک دوسرے کا رسپیکٹ کرنے والا بنا دیا. الف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا، تم کو تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور تم اس کی وجہ سے بھائی بھائی ہو گئے. وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها، تم لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے اور اپنی غلطیوں کی وجہ سے ایسا قریب تھا کہ تم جہنم کے گڈھے کے کنارے پہنچ گئے تھے، اور لیکن اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی نشانیوں کو واضح کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پالو. لیکن یہاں پہ ان تمام آیات میں اس بات کی وضاحت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، اس نے ہمیں نعمت ایمان کی نعمت عطا کی ہے. لیکن ایمان کی نعمت کو اگر ہم اپنے ہاتھ سے گنوا دیں گے تو ہمارا اس میں اپنا بہت ہی نقصان ہے. آپ لوگوں نے کبھی جگاتے رہو کی آواز سنی ہے؟ جگاتے رہو سنا ہے کسی نے؟ نہیں سنا. عام طور پہ جب ٹھنڈک میں، ویسے ہمارے یہاں کچھ ہوتے ہی نہیں رات میں لیٹ نائٹ چلے، لوگ دکانیں کھلی رہتی ہیں، لوگ چلتے، کیونکہ کوئی لائف میں مقصد ہی نہیں ہے، سب رات بھر جگتے ہیں، دن بھر سوتے ہیں. لیکن جہاں مقصد ایک ہوتا ہے لائف میں، وہاں آپ دیکھیں گے کہ رات میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو کہا جاتا ہے چوکی دار. وہ آوازیں لگاتے ہیں، وہ دور دور سے کہتے ہیں کہ ہاں ہم بھی جگ رہے ہیں، تم بھی جگتے رہو. ایک دوسرے سے باتیں زور زور سے کرتے ہیں، اٹھاتے ہیں ایک دوسرے کو، ہمت افزائی کرتے ہیں، اور جو بھی ان کے طریقے ہیں، کہیں سیٹی بجاتے ہیں، کہیں لاٹھیاں پیٹتے ہیں. یہاں بھی کبھی شاید آپ نے سنا ہو گلی میں گزرتے ہیں لاٹھیاں پیٹتے ہوئے. تو یہ سب طریقے ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ کبھی کبھی ہم بھول جاتے ہیں، تو اس بھول پہ جب بھولنے سے غلطی ہو جاتی ہے، جیسے کبھی بھی آپ بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں، خاص طور مسجد میں آپ جلدی سے بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں. کئی مرتبہ ہوتا ہے نئی مسجدیں ہوتی ہیں، بڑی صاف شفاف ہیں، باہر سے ہی بہت چمک رہی ہیں، اندازہ نہیں ہوتا کہ ہمیں چپلیں کہاں، کبھی ہم ایسا کرتے ہیں چپلیں باہر اتر گئی مین روڈ پہ ہی، یہاں تو سب کچھ ایسا لگ رہا ہے چپل نہیں پہنتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے آدمی چلا جاتا ہے جیسے اندر تک چلا گیا کسی ایک دو زینے تک کی. غلطیاں ہو جاتی ہیں، ایسی بہت ساری غلطیاں ہم سے زندگی میں ہو جاتی ہیں، بھول چوک ہو جاتی ہے. بھول چوک کے وقت میں ہم کو ایک دوسرے کو الرٹ رکھنے کے لیے کچھ ایسا نظام ہونا چاہیے کہ میں اگر جیسے غلطی سے میں نے جھوٹ بول دیا تو آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کو ٹوک دیں، نہیں دیکھیے یہ غلط ہے، جھوٹ آپ مت بولیے، بھلے ہی آپ مذاق میں جھوٹ بول رہے ہیں. یا آپ نے کبھی یہ ہم لوگ طے کر لیں تو اس سے بڑا زندگی میں سکون ہوتا ہے کہ ہماری نماز چھوٹ گئی، ہم نے جھوٹ بول دیا، ہمیں جہاں خرچ کرنا چاہیے ہم نے نہیں کیا، ہم نے اپنے پیرنٹس کی عزت میں کمی کی ہے، جو بھی ہے، اپنے ٹیچرس کی بات نہیں مانی. تو ہمارے یہاں کچھ ایسا سسٹم ہونا چاہیے، ہم ایک دوسرے کو بتا سکے نہیں رک جاؤ، نہیں رک جاؤ، الرٹ کرنے کا نظام ہونا چاہیے. تو یہ الرٹ کرنے کا نظام ہے. اب اس آیت کا ترجمہ دیکھ لیے. آیت نمبر 104 کی بات ہم کر رہے ہیں.
وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، تمہارے درمیان میں ایک گروپ ہونا چاہیے، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو دعوت دیں بلاتے رہیں اچھائیوں کی طرف، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور اچھائیوں کا وہ حکم دیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائیوں سے روکیں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی کامیاب لوگ ہیں۔ ہماری زندگی میں کیا اپروچ ہے، شاید آپ ہماری اس بات سے متفق ہوں۔ ہم خود تو سوچتے چلو ٹھیک ہے ہم نے اچھا کر لیا، لیکن کسی پہ ظلم ہو رہا ہے، کوئی کسی کو مار رہا ہے، کوئی کسی کا حق دبا رہا ہے، کوئی سڑک پہ انکروچمنٹ کر رہا ہے، تو ہم اپنا راستہ الگ لے کے چلے جاتے ہیں، اور ہم یہ سوچتے ہیں ٹھیک ہے وہ کر رہا ہے اس کی مرضی، ہم اس میں دخل کیوں ہوں، وہ اس کی لائف ہے وہ جانے، ہم سے کیا لینا دینا، ہم تو سکون سے ہیں، اطمینان سے ہیں۔ آپ متفق ہیں اس بات سے؟ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی کسی پہ ظلم کر رہا ہے، لیکن ہم وہاں سے الگ اٹھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے جو ظلم کر رہا ہے وہ جانے، اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اور جو گناہ کر رہا ہے، گناہ کی بہت ساری شکلیں ہیں، اب کس کی شکل کا نام لیا جائے، لیکن ہماری زندگی میں بہت سارے گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں لیکن لوگوں کو منع نہیں کرتے ہیں۔ کہیں کسی نے حق نہیں دیا، کسی کو غلط الفاظ استعمال کیے، گالیاں بہت عام ہے لوگوں کے ہاں، غلط زبان استعمال کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، پھر بھی اگر ہم منع نہیں کرتے ہیں تو اس کا عذاب بہت ہے۔ جو لوگ پہلے جو قومیں گزر چکی ہیں ان میں سے ایک قوم کا ذکر ہے قرآن مجید میں آئے گا کہ ان لوگوں پہ عذاب ہوا، اور عذاب بھی کئی طریقے کا تھا، ذلیل کیے گئے، رسوا کیے گئے۔ ان میں بہت بڑی خرابی یہ تھی، آپ میں سے جو حافظ ہے وہ سمجھ سکتے ہیں، لا يتناهون عن منکر اذا فعلوا، یاد ہے الفاظ کسی کے ذہن میں ہے؟ لا يتناهون عن منکر اذا فعلوا، جب وہ لوگ برائیاں کرتے تھے تو آپس میں وہ ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایسا ماحول ہمیں بنا دیا ہے ہم لوگوں نے کہ جو جتنی برائیاں کرنا چاہے آسانی سے کر کے چلا جاتا ہے۔ گالیاں کتنی عام ہیں، دھوکہ کتنا عام ہے، بدتمیزیاں کتنی عام ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جن کا ہم ذکر کریں تو وہ لمبی فہرست بن جاتی ہے۔ یہاں پہ کہ تمہارے درمیان میں ایک امر بالمعروف، اچھائیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، اس کے لیے باقاعدگی کے ساتھ میں ایک گروپ ہونا چاہیے جو بھول چوک ہونے پر لوگوں کو آگاہ کر سکے کہ بھائی دیکھو یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے۔ اور جو قوم گزر چکی ہے اس کے عذاب کا ذکر آئے گا آپ کے سامنے۔ ان کی غلطی یہی تھی کہ وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو برائیوں سے روکتے نہیں تھے۔ آیت نمبر 104 پہ ہی ہم رک جاتے ہیں اور اس کے بعد سے انشاءاللہ آئندہ